کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پر اسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے جو اپنے حکمت، علم اور روحانی طاقت کے لیے مشہور تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے ابدی زندگی عطا کی گئی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ روحانی رہنمائی کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک دن بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ انہیں 2 سمندروں کے سنگم پر تلاش کریں جہاں وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک طویل سفر کے بعد آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو 2 سمندروں کے سنگم پر ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا آپ سفر میں آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اتفاق کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ وہ ان کی حکمتوں اور اعمال کو برداشت نہیں کر سکیں گے جن کی وہ گواہی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے اور حضرت خضر علیہ السلام کے اعمال پر سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے افعال سر انجام دیے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی۔ پہلا فعل، حضرت خضر علیہ السلام نے غریبوں کی کشتی میں سوراخ کیا جس سے وہ ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ کشتی کسی بادشاہ کے قبضے میں ہوگی اور اسے ڈبونے سے غریب لوگ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فعل، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید پریشانی ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا اور اس کے والدین کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اسے قتل کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے والدین کو مستقبل کی تکلیف سے بچا لیا۔ تیسرا فعل، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں ایک دیوار کی مرمت کی جہاں ان کا استقبال نہیں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے ان لوگوں کی مدد کیوں کی ہے جو غیر مہمان تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے انکشاف دیا کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ پڑا تھا اور اس کی مرمت کر کے ان کے میراث کی حفاظت کی تھی۔ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے اعمال پر سوال کیا اور ہر بار حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے پیچھے کی حکمت بیان کی۔ تاہم تیسرے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ صبر کرنے کے وعدے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کی اقدامات کے پیچھے کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدگی کا اختیار کر لی اور ان کے پاس اعتماد، صبر اور انسانی فہم کے حدود کے بارے میں قیمتی اسباق چھوڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت کی ایک نئی تعریف کے ساتھ اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ یہ کہانی اللہ کے منصوبے اور روحانی علم رکھنے والوں کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ انسانی فہم کی حدود اور نامعلوم کے سامنے صبر اور عاجزی کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔